بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈی ایم کے کارکنوں کو، پی ڈی ایم کے قائدین کو مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ سب کو شاباش، جتنی تی ہوئی دھوپ میں آپ لوگ کسی سائے کے بغیر، کسی کرسی کے بغیر جس طرح صبح 10 بجے سے یہاں موجود ہو، میں آپ سب کے جذبے کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں۔ آج جتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی اصلی عوام شارع دستور میں اس عمارت کے سامنے موجود ہے، جو اصلی عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہاں موجود ہے، تو میں عمر عطا بندیال صاحب کو پوچھتی ہوں، عوام کے اس سمندر کو دیکھ کے خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور جب حقیقی اور اصلی عوام نکلتی ہے نا، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، تو پتا نہیں ہلتا، گملہ نہیں ٹوٹتا، کوئی پتھر نہیں برساتا۔ آؤ عمر عطا بندیال صاحب، دیکھو یہ ہے پاکستان کی حقیقی عوام۔ اور یہ آپ سے آج مجبوری میں سوال پوچھنے آئے ہیں، میں آپ سے مجبوری میں آج سوال پوچھنے آئی ہوں۔ یہ جو عمارت، سفید سنگ مرمر کی عمارت، جس کو آج آپ نے اپنی ایمانداری سے نہیں، اپنی عمرانداری سے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، یہ قوم آپ سے سوال پوچھنے آئی ہے۔ ذرا سننا، ہم اس عمارت کا احترام کرتے ہیں، ہم پاکستان کے آئین کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان کے آئین کو بنانے والے لوگ ہیں، پاکستان کے قانون کو بنانے والے اور قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم آج یہاں کا احتجاج نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر یقین جانو پاکستان کی بہتری بھی اسی عمارت سے پھوٹتی ہے، اور پاکستان کی تباہی بھی انہی کے فیصلوں سے پھوٹتی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں، پی ڈی ایم کے کارکنوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، پاکستان کے عوام سے بھی کہنا چاہتی ہوں، اور معزز جج حضرات سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ججز کا احترام کرتے ہیں، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں۔ ہم ان ججز کی بات آج نہیں کریں گے جو آئین اور قانون پر چلنے والے جج ہیں۔ آج اگر بات ہوگی تو عمران خان کی سہولت کرنے والے عمرانداروں کی بات ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے اس بات کا جواب دو، یہ جو عمارت ہمارے سامنے کھڑی ہے، اس عمارت سے تو مظلوم کو انصاف ملنا تھا نا، اس عمارت سے ایک طاقتور کو قانون کے شکنجے میں لایا جانا تھا نا، اس عمارت سے جمہوریت کو مضبوط کیا جانا تھا نا۔ یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اس عمارت سے تو چاہیے تھا
کہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کی، پارلیمنٹ کی توانائی کی آواز بلند ہوتی۔ اس عمارت سے تو منتخب وزرائے اعظم جو آپ کے ووٹ سے آتے ہیں، ان کے تقدس کو برقرار رکھنا اس عمارت کی ذمہ داری تھی۔ جمہوریت کو مضبوط کرنا اس عمارت کی ذمہ داری تھی۔ دہشت گردوں کو کٹہرے میں لانا اس عمارت کی ذمہ داری تھی۔ فتنہ اور انتشار پھیلانے والوں کو ان کے انجام تک پہنچانا اس عمارت کی ذمہ داری تھی۔ لیکن یہاں سے سہولت کاری جو کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ جس عمارت سے انصاف ہونا تھا، سائلوں کو، مجبوروں کو انصاف ملنا تھا، وہاں پر بیٹھ کر کچھ سہولت کار انصاف کا قتل کرنے میں مصروف ہیں دن رات۔ جہاں سے منتخب وزرائے اعظم کو تحفظ ملنا تھا، وہاں سے منتخب وزرائے اعظم کو القابات سے نوازتے رہے، کہتے رہے سیسیلین مافیا، کہتے رہے گاڈ فادر، اور جو 60 ارب روپے کا مجرم جب عدالت میں پیش کیا گیا، اس کو کہتے ہیں ویلکم ویلکم، آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی۔ پارلیمنٹ جو کہ تمام اداروں کی ماں ہوتی ہے، جہاں سے آئین نے جنم لیا، جہاں سے قانون نے جنم لیا، اس پارلیمنٹ سے ٹکر لے کے بیٹھ گئے ہو۔ ابھی تو پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہی نہیں تھا، ابھی تو ماں کے پیٹ میں قانون تھا اور تم اس قانون پہ سام بن کے بیٹھ گئے ہو۔ تمہارا کام قانون کی اور آئین کی تشریح کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو روکنا تمہارا کام نہیں ہے۔ لوگوں میں پارلیمنٹ کی بات کرتی ہوں تو میں آپ کی بات کرتی ہوں، میں آپ کے حق کی بات کرتی ہوں، میں ان نمائندوں کی بات کرتی ہوں جن کو ووٹ دے کر آپ پارلیمنٹ اور پارلیمان کے اندر بھیجتے ہو۔ اس ملک کو، یہ بھی سن لو، اس ملک کو جب بھی خراب کیا گیا، وہ یہاں سے جو نظریائی ضرورت اٹھتا ہے اس نے خراب کیا پاکستان کو۔ منتخب وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جاتا ہے، کسی منتخب وزیر اعظم کو پھانسی لگائی جاتی ہے، کسی کو جلا وطن کیا جاتا ہے، کسی کو گولی ماری جاتی ہے، کسی کو ایک اقامہ رکھنے پر، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک منتخب وزیر اعظم کو، آپ کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا ہے اور یہاں سے مہر لگتی ہے، یہاں سے۔ پی ڈی ایم کے کارکنوں، اب مجھے ہاتھ اٹھا کے بتانا، بائیں سے بھی، دائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اس ملک میں 4 آمریتیں آئیں، 4 بار اس ملک پر شب خون مارا گیا، اس ملک کے مقدس آئین کو لپیٹ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا؟ یہاں سے لوگوں نے ایل ایف او اور پی سی او کے حلف اٹھائے یا نہیں اٹھائے؟ کیا ایک بھی آمر ایسا ہے جس کو اس عمارت میں کسی کالے روب پہننے والے نے گھر بھیجا ہو؟ بتاؤ، کیا ایک بھی آمر کو انہوں نے گھر بھیجا؟ ہمیشہ آمروں کی خاطر نظریہ ضرورت کو زندہ کیا۔ پہلا آمر آیا، پہلا مارشل لا آیا تو ٹھپا یہاں سے لگا، دوسرا مارشل لا آیا
تو ٹھپا یہاں سے لگا، تیسرا مارشل لا آیا تو ٹھپا یہاں سے لگا، چوتھا مارشل لا آیا تو ٹھپا یہاں سے لگا، اور آج جبکہ ہماری فوج مارشل لا لگانے کو تیار نہیں ہے، جمہوریت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے، تو آج پاکستان کا 5واں مارشل لا، جوڈیشل مارشل لا بھی یہاں سے لگا ہے۔ اور وہ سنا تھا عمر عطا بندیال صاحب کی ساس فرما رہی تھی، اور وہ خواجہ طارق رحیم صاحب ان کی وائف سے بات کر رہی تھی، خواجہ طارق رحیم صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں، دونوں کہتی ہیں یہ حال دیکھ لو چیف جسٹس کی مدر ان لا کا، چیف جسٹس کی ساس کا حال دیکھ لو، بات کیا ہو رہی ہے، جمہوری ملک میں رہتے ہیں، جمہوریت کا نام لیتے اور بات کیا کر رہے ہیں، پاکستان کے انصاف کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے اس کی ساس، کیا بات کانورسیشن کیا ہو رہی، گفتگو کیا ہو رہی ہے، گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ یہ کم بخت تو اب مارشل لا بھی نہیں لگاتے۔ بولو شیم۔ اب تو یہ کم بخت مارشل لا بھی نہیں لگاتے، وہ تو مارشل لا نہیں لگاتے تو آپ کے کم بختوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے، اور اس نظریہ ضرورت کو جس کو بار بار آمروں کے لیے زندہ کرتے ہو، اپنی کرسی پہ ٹکے رہنے کے لیے کبھی ایل ایف او کبھی پی سی او کا حلف لیتے ہو، کبھی کیا کوئی نظریہ ضرورت پاکستان کے عوام کے کام آیا؟ بتاؤ پاکستان کے عوام کے کوئی نظریہ ضرورت کام آیا؟ کیا کوئی نظریہ ضرورت پاکستان کی جمہوریت کے لیے لگا کبھی؟ پاکستان کے جو لاکھوں لوگ، بے گناہ لوگ جیلوں میں قید ہیں، اڈیالہ جیل میں قید ہیں، پاکستان کی طول و عرض میں پھیلی ہوئی جیلوں میں قید ہے، کبھی کوئی نظریہ ضرورت ان کے لیے بھی زندہ ہوا؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگلے دن میں جسٹس عمر عطا بندیال کی تقریر سن رہی تھی، حوالہ دیتے جسٹس کارنیلیس کا اور تابعداری کرتے ہیں جسٹس منیر کی۔ حوالہ دیتے ہیں جسٹس کارنیلیس کا اور پیروکاری کرتے ہیں جسٹس منیر کی۔ عمر عطا بندیال صاحب، جس قلم کو آپ بے دردی سے عمران داری کے لیے چلاتے ہیں، انصاف کا خون کرنے کے لیے چلاتے ہیں، آئین کو توڑنے کے لیے چلاتے ہیں، آئین کو ری رائٹ کرنے کے لیے چلاتے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کے اس قلم کو طاقت جو ہے وہ پاکستان کے آئین نے دی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے دی ہے، پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم نے دی ہے۔ آپ کے اس قلم کو طاقت آپ کے منتخب نمائندوں نے دی ہے۔ ہم 75 سال کے ہو گئے پاکستانیوں، مگر ہماری قسمت نہیں بدل سکی کیونکہ آپ کی قسمت نہیں بدل سکی، 23 کروڑ عوام کی قسمت نہیں بدل سکی، کیونکہ
اس بلڈنگ میں کچھ لوگ جو بیٹھتے ہیں ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. گھڑی چور کی بات بھی ہوگی. جانتے ہو گھڑی چور کو توشہ خانہ چوری میں بھی ضمانت مل گئی ہے, اور اس کی بیوی جس کو پنکی پیرنی کہتے ہیں, جب توشہ خانہ سے چوری کرنی ہوتی ہے, جب ہیرے کی انگوٹھیاں رشوت میں لینی ہوتی ہیں, جب القادر ٹرسٹ کے بدلے 450 کنال زمین لینی ہوتی ہے, اس وقت پنکی پیرنی جو ہے وہ سرغنہ بن جاتی ہے چوروں کی گینگ کی, اور جب عدالت بلاتی ہے تو بڑا معصوم سا منہ بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو گھریلو خاتون ہے. آج وہ قدرت کا مکافات عمل دیکھو. میں ٹرسٹی تھی اپنے بھائی کے لیے, انہوں نے مذاق اڑایا, انہوں نے جھوٹی چیزوں پہ جھوٹے الزامات پر مجھے سزائیں دیں, اور آج ان کے منہ یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ جو پنکی پیرنی ہے وہ تو ٹرسٹی ہے. آج جب عدالت میں ضمانت کے لیے گئی, مریم نواز تو ضمانت کے لیے بھی نہیں گئی, 4 سال ان کا ظلم سہتی رہی, انتقام سہتی رہی. میں نے کہا میں ضمانت نہیں لوں گی, پکڑنا ہے تو پکڑو. اور آج جب پنکی پیرنی صاحبہ کو عدالت لے کے جا رہے تھے تو عدالت کے کمرے تک گاڑی گئی اور سفید چادروں کے حصار میں اس کو لے کر جایا گیا. تمہاری گھر کی خاتون کی عزت ہے تو لوگوں کی بیٹیوں کی, بہوؤں کی, بہنوں کی, بیویوں کی کوئی عزت نہیں ہے. جب تم اقتدار میں تھے اور لوگوں کی بیٹیوں کو دھکے کھاتے ہوئے قانون کی جو عدالتیں تھیں ان کی راداریوں میں لے کر جاتے تھے, دھکے کھاتے ہوئے واپس لاتے تھے, تب تمہیں نہیں پتا تھا کہ اوپر ایک اللہ تعالیٰ بھی بیٹھا ہے جو ایک ایک چیز کا حساب رکھ رہا ہے. آپ سب کو میں قوم سے خطاب کر رہی ہوں. آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے, جس فتنے کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے, جس طوائف الملوکی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے, جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے, ملک نے جو کرائسس جنم لیا ہے وہ زمان پاک سے کم اور عمر عطا بندیال کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے. اور یہ کرائسس کی یہ لہر اس دن پھوٹی تھی جب مقدمہ کوئی اور تھا اور سو موٹو کسی اور بات پر لیا گیا, اور اس کے بعد آئین کو ری رائٹ کیا گیا, 63A کو کی غلط تشریح کی گئی. میں آپ کو بتاؤں عمر عطا بندیال نے آئین کو کیسے ری رائٹ کیا. آئین یہ کہتا ہے, میرے بھائیوں دھیان سے سننا, آئین یہ کہتا ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت کا رکن اپنی جماعت کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے. آئین یہ نہیں کہتا کہ اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا. عمر عطا بندیال نے آئین کو ری رائٹ کیا اور یہ لکھا کہ وہ جماعت کا رکن ڈی سیٹ بھی ہوگا اور اس کا وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا اور اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا. آئین میں تو یہ کہیں نہیں لکھا, آپ کے اوپر تو آئین کی حفاظت کی ذمہ داری تھی. جو چیز آئین میں نہیں لکھی وہ آپ نے کہاں سے لکھ دی. اور اس کے بعد میرے بھائیوں 4-3 کے فیصلے کو اپنی کرسی کے, اپنی طاقت کے غلط استعمال سے 3-2 کے فیصلے میں بدلا, اور پھر ہمیں کہا
کہ 4-3 کے اکثریتی فیصلے کو نہ مانو اور 3-2 کے اقلیتی فیصلے کو مانو. اب مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ فیصلہ اکثریتی ہوتا ہے یا اقلیتی ہوتا ہے؟ ہم کیوں مانے وہ فیصلہ جو آپ نے بدنیتی سے دیا؟ ہم کیوں مانے وہ فیصلہ جو آپ نے جھوٹ بول کے دیا؟ اور اس کے بعد آپ نے یہیں پر نہیں رکے، آپ نے 4-3 کے معاملے میں اور 3-2 کے معاملے میں اپنے ساتھی ججز سے بھی جھوٹ بولا. اور اتنا جھوٹ بولا، کرسی کا اتنا غلط استعمال کیا کہ آپ کے ساتھی ججز، آپ کے فیلو ججز، آپ کے بردر ججز بھی چیخ اٹھے سے بدنیتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. آپ نے عمران کی اتنی زیادہ اور ڈھٹائی سے سہولت کاری کی عمر عطا بندیال صاحب کہ آپ کے فیلو ججز کو لکھنا پڑا کہ آپ جج نہیں ہیں، یو آر پولیٹیشین ان روبز. یعنی کہ کالے جو گاؤن آپ پہنتے ہو اس میں چھپے ہوئے آپ ایک سیاستدان ہیں. اور کہا آپ کے فیلو ججز نے، مریم نواز نے نہیں کہا، پی ڈی ایم نے نہیں کہا، وکلاء تنظیموں نے نہیں کہا، اپوزیشن نے نہیں کہا، حکومت نے نہیں کہا، آپ کے برادر ججز جو آئین اور قانون کا پاس رکھنے والے ججز ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی کرسی اور اختیار کا غلط استعمال کیا. آپ نے سو موٹو کے اختیار کا غلط استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط استعمال سے آپ نے پورے سپریم کورٹ کو ون مین شو بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اور آپ نے اتنی عمرانداری کی، اتنی سہولت کاری کی، آئین اور قانون کا اس ڈھٹائی سے قتل کیا کہ لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے. پہلی بار آپ کی اس عمرانداری کی وجہ سے پہلی بار سپریم کورٹ جیسی مقدس عدالت میں، سپریم کورٹ کے اندر اس وقت بغاوت کی سی صورتحال کا سامنا ہے. ججز ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں. ہم نے کیا فیصلہ ماننا ہے؟ پہلے تو آپ کے ساتھی ججز آپ کے فیصلے نہیں مان رہے. اور اس فیصلے کے نتیجے میں آپ نے حمزہ شہباز شریف کی حکومت توڑ دی اور پلیٹ میں وہ حکومت رکھ کر تحریک انصاف کو پنجاب میں پیش کر دی، جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ حکومت آپ جس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں وہ اسمبلی توڑے گا. اور میرے بھائیوں، یہ بات بعد میں قوم کو پتہ چلی کہ یہ بہت گہری سازش ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ. لوگوں کو پتہ چلا کہ اس میں اسمبلی توڑنے میں صرف عمران خان شامل نہیں تھا، صرف پرویز الہی شامل نہیں تھا، اس میں یہاں پر شارع دستور میں بیٹھا ہوا صدر پاکستان بھی شامل تھا، عارف علوی بھی شامل تھا، جس نے اپنے پاس بٹھا کر جنرل باجوہ کے ساتھ یہ فیصلہ کرایا کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی اور الیکشن اناؤنس ہوگا. لیکن قوم یہ نہیں جانتی کہ اس کا ایک سب سے بڑا کردار اس سازش کا، عمران کا تو آپ کو پتہ چل گیا، پوری قوم جانتی ہے، باجوہ صاحب کا آپ کو پتہ چل گیا، پوری قوم جانتی ہے، صدر علوی کا آپ کو پتہ چل گیا، پوری قوم جانتی ہے. آج میرے سے سن لو، اس سازش کا سب سے بڑا چھپا ہوا اور گھناؤنا کردار ہے عمر عطا بندیال، جس نے ظاہر ہے اسمبلی توڑنی تھی تو اس سے پوچھا گیا نا کہ اسمبلی توڑنی ہے تو تم الیکشن دو گے؟ اس نے کہا بے فکر ہو کہ اسمبلی توڑو، میں تمہیں الیکشن دوں گا. اور کل الیکشن ہونا تھا 14 مئی کو. میں عمر عطا بندیال سے پوچھتی ہوں، عوام اتنی بے چین تھی الیکشن
کے لیے تو کل عوام نکلی کیوں نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے؟ اگر عمر عطا بندیال صاحب کے کہنے پہ کل الیکشن ہوتا تو میرے بھائیوں نمبر 1 پہ کون آتا؟ نمبر 1 پہ آتا سر پہ پہننے والی کوڑے والی بالٹی۔ نمبر 2 پہ کون آتا؟ ٹانگ والا پلستر۔ نمبر 3 پہ کیا آتا؟ نمبر 3 پہ آتی ویل چیئر۔ اور رنر اپ کون؟ آکسیجن ماسک، جس کو گرفتاری ہوتے ہی یہ لوگ آکسیجن ماسک منہ پہ لگا لیتے ہیں۔ یہ تو حال ہے جس کی سہولت کاری عمر عطا بندیال کر رہا ہے۔ وہ عدالت میں پیش ہوا ڈرپوک، کہتا ہے میں 24 گھنٹے سے باتھ روم نہیں گیا۔ میرے بھائیوں، انتشار کی آگ زمان پاک سے کم لگی ہے، عمر عطا بندیال کے دفتر سے زیادہ لگی ہے۔ اس فتنے نے جس کا نام عمران خان ہے، شرم آتی ہے کوڑے والی بالٹی کا نام لیتے ہوئے بھی۔ اس شخص نے اسمبلی توڑی، ناکام ہوا، استعفے دیے، ناکام ہوا، لانگ مارچ کیا، ناکام ہوا، جیل بھرو تحریک چلائی، ناکام ہوا۔ اور کون مدد کو آیا؟ کون آیا مدد کو؟ میں بھی سنوں، آواز نہیں آئی۔ کون آیا مدد کو؟ کون؟ عمر عطا بندیال صاحب سنیں، قوم کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جب 2016 کا لاک ڈاؤن ناکام ہوا تو وہ جو اندر چھپ کے بیٹھا ہے کھوسا ثاقب نثار تو آج منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے نا۔ تحریک انصاف کی ٹکٹیں بلیک کرتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ اس کا بیٹا تحریک انصاف کی ایک ٹکٹ کا 1.25 کروڑ روپیہ مانگ رہا تھا۔ ثاقب نثار کو تو پوری قوم جانتی ہے، لیکن آپ کا ثاقب نثار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا، اس کا نام ہے جسٹس آصف سعید کھوسا۔ عمران کا لاک ڈاؤن جب ناکام ہوا تو اس نے کہا مارے مارے کیا پھرتے ہو، میرے پاس درخواست لاؤ، میں ابھی نواز شریف کو تمہارے سیاسی راستے سے ہٹاتا، اور اس نے ہٹایا۔ ہمارے لیے تو جے آئی ٹی بنی تھی، واٹس ایپ کے ہیروں سے ان کی کوئی خاص محبت ہے۔ ہیرا لیتے بھی ہیں تو 5 کیرٹ کا لیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو واٹس ایپ کی جو ہیرے تھے وہ بھی یہاں سے چنے گئے، واٹس ایپ کال پہ چنے گئے۔ یہاں سے اعجاز الاحسن، یہ صرف کرپٹ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف عمران خان کے 60 بلین اور توشہ خانہ کی چوری کو یہاں سے تحفظ نہیں مل رہا، یہ کرپٹ نیکسس کا تحفظ ہے۔ ایک سائیڈ پہ اعجاز الاحسن بیٹھا ہے جس کی کرپشن کی داستانیں پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ وہ سامنے کون سا ٹاور ہے؟ سامنے کون سا ٹاور ہے؟ سامنے وہ دیکھنا، مڑ کے ذرا، وہ ٹاور دیکھو تمہارے پیچھے ہے، ٹوین ٹاور۔ اعجاز الاحسن کی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور مظاہر علی نقوی، جس کے خلاف غبن کا، کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے، لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں۔ صرف عمران خان کرپٹ کا تحفظ نہیں ہو رہا، اپنے کرپٹ ساتھیوں کا، ججز کا بھی تحفظ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک جج کو اگر اس کے خلاف کارروائی کھلتی ہے تو ان کے نمبر کم ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہاں سے چوروں کو، ڈاکوؤں کو سزا ملنی تھی، عمر عطا بندیال صاحب کھل کے چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اور آج جو پاکستان میں آپ نے دیکھا میرے بھائیوں، آج آپ پرامن احتجاج کر رہے ہو،
हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग निकले, पत्ता नहीं टूटा, गमला नहीं टूटा, किसी दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी ग्रीन बेल्ट को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं चलाई, कोई रेंजर्स की गाड़ी नहीं चलाई। और इनके लाडले को, उमर अता बंदयाल साहब के लाडले को, जिसको इन्होंने, जिसकी परवरिश अपनी गोद में बिठा कर की, जब 25 मई को लॉन्ग मार्च हुआ, पूरे इस्लामाबाद में आग लगा दी गई, तो उमर अता बंदयाल साहब अपनी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, हो सकता है इमरान खान ने आग ना लगाई हो सकता है आंसू गैस की वजह से, हवा के रुख की वजह से ग्रीन बेल्ट जल गई हो। तो मुझे बताओ, ये अभी भी मई का महीना है ना, आज ग्रीन बेल्ट्स में आग क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये कोई फॉरेन फंडेड फितने नहीं है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए लॉन्च नहीं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों का इज्तिमा है। उसको कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है, आंसू गैस की वजह से आग लग गई होगी। उस फितने को पालते रहे, पोसते रहे, बढ़ावा देते रहे, और क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि अभी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान की 75 साला तारीख में जो नुकसान हमारा दुश्मन नहीं कर सका, जो मजमूम हरकतें भारत नहीं कर सका, जो पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें नहीं कर सकी, जो कलअदम तंजीमें नहीं कर सकी, वो कुछ इनके पालतू इमरान खान ने करके दिखा दिया। उस फितने ने करके दिखा दिया जिसको आपने पाला था, जिसकी परवरिश उमर अता बंदयाल की गोद में बैठकर हुई है। और क्या हुआ? पाकिस्तान की कौम के दिल पर हमला हुआ, जब सारी हमारी दफाई तंसीबात को आग लगा दी गई, रेडियो स्टेशन को जला दिया गया, मवेशियों के फार्म्स में जिंदा जानवरों को जला दिया गया, अस्पतालों में आग लगा दी गई, एम्बुलेंसेस को आग लगा दी गई, पुलिस वालों को मारा गया, रेंजर्स की, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई। और अब और दुख की दास्तान सुनो, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। वो जो कोर कमांडर हाउस को जलाया, वो कोर कमांडर हाउस बाद में था, पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर था। वो जिन्ना हाउस था जिसको कायदे आजम ने अपने पैसों से खरीदा था। शर्म करो इमरान खान, शर्म करो, शर्म करो उमर अता बंदयाल, शर्म करो। भारत के अंदर जो कायदे आजम का घर है वो आज महफूज है, लेकिन इस कौम को, इस मुल्क को जन्म देने वाला कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उसके घर को इन बलवाइयों ने आग लगा दी। कायदे आजम का ना सिर्फ घर जला, कायदे आजम की यादों को भी इन्होंने आग लगा दी। और मेरी बात सुनो, हम जितने भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, हमने भी एस्टैब्लिशमेंट के किरदारों पे तनकीद की थी। नवाज शरीफ वो पहले शख्स थे जिन्होंने पीडीएम के गुजरांवाला के जलसे में जनरल फैज हमीद का नाम लिया। और मौलाना साहब इजाजत है, बात करूं? मेहरबानी। जारी है। मरीम नवाज इस वक्त जलसे से खिताब कर रही हैं। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा इजहार ख्याल कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का एहतजाजी धरना जारी है। मरीम नवाज वहां पर खिताब कर रही हैं। कहा जनरल फैज साहब, ये सौगात जहां से लाए उसको वापस ले जाओ, लेकिन क्या, और कहा कि ये फौज हमारी है, इसके सिपाही को, इसके जवान को हम सलूट करते हैं, लेकिन जो लोग इमरान के सहूलतकार बने हुए उनको हम नहीं बख्शेंगे। आप देखें
जो GHQ पर पहला हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया और GHQ पे पाकिस्तान की तारीख का दूसरा हमला इसके पालतू इमरान खान ने किया। और जो जंगी जहाज जिनसे आपने दुश्मन के लड़ाका तैयारे मार गिराए थे, जो बहादुरी की अलामत थे, जो कौम के फख्र की अलामत थे, जिन जहाज़ों को महफूज करके पाकिस्तान की सड़कों शाहराहों पर चौकों पर नस्ब किया गया ताकि लोगों को पता चले ये वो है जहाज जिन्होंने दुश्मन के तैयारों को मार गिराया था, उन जहाज़ों को किसने कल परसों आग लगा दी? उमर अता बंदयाल के लाडले इमरान खान ने। और उस पे भी शर्म आनी चाहिए। शोहदा की यादगारों को, गाजियों को यादगारों को इन्होंने आग लगा दी, इन्होंने नजर आतिश कर दिया। और मैं ये भी बता दूं, आप सब सुन लो, आपकी तरह इसकी गिरफ्तारी पे एहतजाज करने अवाम नहीं निकली। पूरे पाकिस्तान में कहीं 500 की तादाद में भी अवाम नहीं निकली। हाँ, निकली तो इसके ट्रेंड बुलवाई निकली तो इसके ट्रेंड दहशतगर्द निकले। ये भी मैं बताऊं कि जो 6 महीने से प्लास्टर टांग पे चढ़ा के पुलिस और अदालतों से छुपकर बनी गाला बैठा है ना, ये इन्हीं हमलों की ट्रेनिंग दे रहा था उन लोगों को, अपने कारकुनों को, जिनको बॉर्डर्स खोल के इसने पाकिस्तान के अंदर बुलाया, जेलों से छुड़वाया, उनको ज़मान पाक में तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के जरिए अपने जत्थों को ट्रेनिंग दी। और मैं ये भी बता दूं, ये सब अचानक नहीं हुआ, अवाम नहीं निकली। अवाम ये होती है, कहीं भी अवाम नहीं निकलती। जब अवाम निकलती है तो पूरा मुल्क जैम हो जाता है। अवाम तीली और माचिस लेकर नहीं निकलती। इन्होंने क्या किया? मास्टर माइंड उन हमलों का उमर अता बंदयाल का लाडला इमरान खान था। 6 महीने से जो ज़मान पाक में छुप कर बैठा है ना, इसने टारगेट सेट किए हुए थे। इसने बताया हुआ था, अपने लोगों को लिस्टें बनाई हुई थी कि जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हो, तुम लोगों ने, ये है तुम्हारे टारगेट, तुमने यहां जाकर सीधे हमले करने, आग लगानी है। और आप देखो, मैं लाहौर की बात करती हूँ। लाहौर में जब ये कोर कमांडर हाउस में और शोहदा की यादगारों पर हमले के लिए गए, रास्ते में कई सिविलियन इमारतें आती हैं, रास्ते में कई सरकारी इमारतें आती है, रास्ते में कई रियासती इमारतें आती है, सियासी इमारतें आती है, हुकूमती इमारतें आती है। वहां नहीं गए, सीधे अपनी दिफाई तनसीबात पर गए। जो टारगेट मिला हुआ था, जो हुक्म मिला हुआ था, वहां गए और हमले किए। मुझे बताओ, ये अचानक हो जाता है? इसके लिए जितनी बर्क रफ्तारी से हमले हुए हैं, उसके पीछे 6 महीने की प्लानिंग है। क्योंकि सियासी हर चाल नाकाम हुई, पिट गई, तो फिर इन्होंने ये दहशतगर्दों वाला तरीका पकड़ा। और उस दिन उमर अता बंदयाल के सामने जब वो पेश हुए, तो क्या उमर अता बंदयाल साहब ने उनसे ये पूछा? ये तो कह दिया आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, 60 अरब के डाकू। ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान पूरे में शोहदा की यादगारें, गाजियों की यादगारें, कायदे आजम का घर जला के आए हो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और मजे की बात सुनो, कहता है मैं तो कैद था, मैं तो गिरफ्तार था, मुझे तो पता ही नहीं पीछे से हमले किसने किए। मैं सदके जाऊं, तुम्हारे पाकिस्तान की कौम क्लास 2 में पढ़ती है, उसको पता नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। कहता है मुझे पता ही नहीं था, इतने तुम मासूम कि तुम्हें पता ही नहीं था। और साहब धमकी भी दे गया कि मुझे फिर गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान में फिर वही होगा, वही दहशतगर्दी होगी जो पहले हुई है।
کہتا ہے میں جیل میں تھا. پاکستانی قوم تم سے پوچھتی ہے تمہاری تو تاریخ دہشت گردی اور تخریب کاری سے بھری پڑی ہے. تمہاری تو پوری ہسٹری دہشت گردی اور تخریب کاری کی ہے. جس وقت 2014 کے تم نے دھرنے کیے, پی ٹی وی کی عمارت کے اوپر تم نے حملہ کیا, اس وقت تم کون سی جیل میں بند تھے؟ اس وقت تو پوری قوم نے سنا کہ تمہاری جو کانورسیشن تھی, گفتگو تھی عارف الوی کے ساتھ, تم لوگ تو خوشی سے شادیانے بچا رہے تھے, ناچ رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے. اسی اشارہ دستور کے اوپر 2014 میں اسی عمارت کے سامنے تم نے گندے کپڑے دھو کر ٹانگے تھے. اس وقت تم کون سی جیل میں بند تھے؟ یہیں پر کنٹینر سے تم روز لوگوں کو آگ لائٹر سے آگ دے کے بل جلاتے تھے. اس وقت تم کون سی جیل میں بند تھے؟ لوگوں کو ہنڈی کے ذریعے پیسے منگوانے کے لیے کہتے تھے, اس وقت تم کون سی جیل میں بند تھے؟ یہاں پر شارع دستور میں اپنے کزن کے ساتھ تم نے جو قبریں کھودی تھیں اور کفن پہن کے جو نکلے تھے, اس وقت تم کون سی جیل میں بند تھے؟ 2014 میں جو دھرنے ہوئے, اس میں مجھے آج بھی یاد ہے, دل خون کے آنسو روتا ہے. اسلام آباد پولیس کا جوان ایس ایس پی جنیجو ڈنڈے مار مار کے تمہارے بلوائیوں نے اس کی ہڈیاں توڑ دی. وہ مہینوں ہسپتال میں رہا جب اس کو مار پڑ رہی تھی. اس وقت تم کون سی جیل میں بند تھے؟ ابھی جب زمان پاک میں آرڈر لے کر پولیس گئی تمہیں گرفتار کرنے کے لیے, تمہارے گھر کے اندر سے, جہاں تم بار بار کہتے کہ ایک میری خاتون خانہ اکیلی تھی, اس اکیلی عورت کے گھر سے پیٹرول بموں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ ہوا, اس وقت تم کون سی جیل میں بند تھے؟ پولیس والوں کے سر توڑے گئے, ان کی آنکھیں پھوڑی گئی زمان پاک کے اندر سے, تمہارے ٹرین دہشت گردوں کی طرف سے, تمہارے ٹرین بلوائیوں کی طرف سے. مجھے بتاؤ اس وقت تم کون سی جیل میں بند تھے؟ کون سوال پوچھتی ہے؟ لوگوں کو بے وقوف نہ سمجھو, ہم کلاس 2 میں نہیں پڑھتے. اور پھر کہتا ہے, کل میں سن رہی تھی آئی ایس پی آر کو کہتا ہے کہ آئی ایس پی آر کو سیاسی جماعت بنا لینی چاہیے اور سیاست میں حصہ لینا چاہیے. تو میں سوچ رہی تھی آئی ایس پی آر والے سوچتے ہوں گے کہ جو 2011 میں سیاسی جماعت بنائی تھی, پہلے اس کو تو بھگت لیں, پھر دوسری سیاسی جماعت بنانے کا سوچیں گے. اسی کا گند ہم صاف کر لیں تو بڑی بات ہے. اور رینجرز پہ مقدمہ بنانے کا کہہ رہے, تمہیں تو رینجرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جو ٹانگ تمہاری 6 مہینے سے ٹھیک نہیں ہو رہی, وہ رینجرز نے 2 گھنٹے میں ٹھیک کر دی. اور پھر دیکھو, کسی نے پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر کبھی کسی نے اتنی توہین عدالت نہیں کی, اتنی بڑی توہین عدالت اس عدالت کے اندر سے عمر عطا بندیال صاحب نے کی. کاش یہ پارلیمنٹ ادارے کے اندر سے, عدالت کے اندر سے توہین کا قانون کبھی بنائے. تو میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں, اگر ادارے کے اندر سے, سپریم کورٹ کے اندر سے کسی پر توہین لگی تو سب سے پہلے عمر عطا بندیال صاحب سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. آپ اور انصاف کا خون دیکھو کیسے کیا. ایک ہی دن میں عمر عطا بندیال صاحب اتنے متحرک ہو گئے, ایک ہی دن میں پٹیشن بھی دائر ہو گئی, ایک ہی دن میں پٹیشن فکس بھی ہو گئی, ایک ہی دن میں پٹیشن لگ بھی گئی, ایک ہی دن میں نوٹسز بھی ہو گئے, ایک ہی دن میں آرگیومنٹس بھی مکمل ہو گئے, ایک ہی دن میں برسات کی طرح ضمانتوں کی بارش بھی ہو گئی, اور اسی دن میں رہائی بھی مل گئی. اور صرف رہائی نہیں ملی, مرسیڈیز بینز میں بٹھا کے اس کو اس عدالت سے رخصت کیا گیا. 60 ارب کے مجرم کو, جس نے قوم کا 60 ارب روپیہ لوٹ کر اپنے دوست کے پراپرٹی ٹائکون کے جیب میں ڈالا, اس کے بدلے اس کی بیوی نے اور اس نے 450 کنال زمین ہتھیائی رشوت کے طور پہ. اور کہتا ہے وہ تو میری کابینہ کا فیصلہ ہے. کس کس کو یاد ہے کہ اس کی کابینہ نے خود کہا
کہ ہمیں صرف بند لفافہ دکھلایا تھا, ہمیں نہیں پتا اس لفافے کے اندر کیا تھا. 60 ارب کا القادر ٹرسٹ کا کیس یہ ہے کہ یو کے کی عدالت نے ال گوٹن منی, غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ سپریم کورٹ کو دیا, واپس بھیجا پاکستان نے کو, اور عمران خان نے وہ اپنے دوست کی جیب میں ڈال دیا. اور اس کے بدلے اس کی بیوی نے, اور اس نے 450 کنال زمین لے لی, اس کے ٹرسٹی بھی خود ہی بن گئے, میاں بیوی اس کے ٹرسٹی بن گئے. اور جب عمر عطا بندیال صاحب نے پوچھا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, تو کیا یہ پوچھا کہ 60 ارب کے ڈاکو میری عدالت میں تشریف لائے ہو, 60 ارب کا ڈاکہ ڈال کے تمہیں کتنی خوشی ہوئی ہے؟ یہ قوم پی ڈی ایم آپ سے پوچھتی ہے کہ اتنی خوشی آپ کو کس چیز کی ہوئی تھی؟ اور دیکھو صرف ضمانت نہیں دی, رہائی نہیں دی, یہ کہا کہ مرسیڈیز بینز کے اندر اس مجرم کو یہاں سے لے کر جایا جائے, اور اس کے بعد کہا کہ 3 کمروں کا جو ریسٹ ہاؤس ہے وہاں لے کر جایا جائے, 10 افراد جو خاندان کے ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی جائے. بھائی 10 افراد کے, پورے خاندان کے جو 10 افراد ہیں اس کے ساتھ تو اس کی بنتی نہیں ہے. اس کو کہہ رہے 10 افراد کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی جائے, اور آپ عمران خان صاحب تشریف لے جائیں, وہاں جائیں, کھائیں پیئیں, گپے لگائیں اور سو جائیں. اور پھر کہا وش یو گڈ لک. کیا کہا؟ آواز نہیں آئی. عمر عطا بندیال صاحب نے عمران خان کو کہا, عمران خان صاحب وش یو گڈ لک. کیا کہا؟ وہ وش یو گڈ لک انہوں نے عمران خان کو نہیں کہا تھا, وہ میسج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیا, جہاں سے ایک کمرے میں گیا تو 10 ضمانتیں ملی, دوسرے کمرے میں گیا تو 20 ضمانتیں ملی, اور کہا گیا کہ ازل سے ابد تک کی ضمانت, پیدائش ہونے کے بعد سے قیامت کے بعد تک کی ضمانت, تم نے جو گناہ کیا ہے اس کی بھی ضمانت, جو گناہ تم آئندہ کرو گے تمہیں اس کی بھی ضمانت. اور فرشتوں سے بھی کہوں گا کہ قبر میں جب یہ جائے گا اس سے سوال نہ کرنا, کہنا آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی. ضمانت کے قانون کا پوری دنیا میں کسی دنیا کی عدالت میں اتنا گھناؤنا مذاق ضمانت کے قانون کا نہیں ہوا ہوگا جو یہاں سے عمر عطا بندیال نے کیا اس دن. دیکھیں ظلم, کسی کو تا حیات ضمانت, کسی کو تا حیات نااہلی. تو جب میں کہتی تھی کہ ترازو کا پلڑا جھکا ہوا ہے, تو اب سمجھ آئی کہ ترازو کا پلڑا کیسے جھکا ہوا ہے. جو پلڑا جھکا ہوا ہے نا ترازو کا, اس میں عمر عطا بندیال, اس میں عمران خان, اس میں مظاہر نقوی, اس کے اندر اعجاز الاحسن اور لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں ساسو ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے. شکر ہے اس دن انہوں نے کہا کھائیں پیئیں گپے لگائیں سو جائیں, یہ نہیں کہا کہ میں اپنی ساسو ماں سے کہتا ہوں اچھا سا کھانا پکا کے آپ کو وہاں بھیج دے. میں اب آپ کو پتا چلا ہے کہ جب ہم کہتے تھے کہ الیکشن ہم اس لیے ابھی نہیں کرانا چاہتے کیونکہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے, اب جو عمر عطا بندیال نے کیا اس نے خود ثابت کر دیا ہے کہ حکومت کا ہر خدشہ درست ہے. اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے. الیکشن ہوگا اپنے ٹائم پہ ہوگا, انشاءاللہ تمہارے جانے کے بعد ہوگا. اور عمر عطا بندیال, آخری بات, عمر عطا بندیال شرافت سے استعفیٰ دے دو اور گھر جاؤ. ورنہ تمہیں یہ قوم بہت بری طرح کٹہرے میں کھڑا کرنے والی ہے. اور اب صرف شرافت سے گھر نہیں جانا, قوم کی وہ مراعات جو اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے تمہیں دی,
وہ تنخواہ جو تم مہینے کی لاکھوں میں ملینز میں لیتے ہو تمہیں خون پسینے کی کمائی سے قوم نے اس لیے دی تھی کہ تم اپنے فیصلوں سے قوم کا بیڑا غرق کرو. واپس کرو وہ مراعات, واپس کرو وہ تنخواہیں اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو, استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. کیا آپ لوگ اس کے استعفے کی تائید کرتے ہو؟ سب ادھر سے ادھر تک, آگے سے پیچھے تک, کیا آپ لوگ عمر عطا بندیال جو کہ ایک ایماندار نہیں عمراندار جج ہے, عمران کا سہولت کار ہے, عمران کو ریلیف دیتا ہے, عمران کے لیے کورٹ میں بیٹھا ہے, عمران کے لیے کرپٹ نیکسس کو یہ پروٹیکٹ کر رہے, کیا آپ اس کے استعفے کی ڈیمانڈ کرتے ہو؟ I rest my case. پاکستان زندہ باد.